کوشچن اوپر انیس بھائی کے پاس ہے. انیس بھائی ایک سیکنڈ خرم شہزاد بھائی کو بات کرنے دیں، کیونکہ انہوں نے میوٹ کھولا تھا تو میں نے انٹرپٹ کر دیا، ان کو بات کرنے دیں، پھر اس کے بعد چلا لیجیے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے بالکل. سر جی کوشچن بتا دیں، میں بھی ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے آیا ہوں، کوشچن بتا دیں پھر اس پہ کرتے ہیں. کوشچن آپ کو انیس صاحب بتائیں گے اور پھر بی ٹی ایف جو ہے شروع کریں. نظر بھائی، یہ جو اس وقت روز دھماکے ہو رہے ہیں اور آج اس کو قبول بھی کر لیا ہے لشکر جنگوی نے، تو یہ سب کچھ جو ایک دم شروع ہو گیا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا انتخابات سے بھی کوئی لنک ہے یا نہیں ہے؟ جی اوور ٹو یو. یہ مجھے پوچھا آپ نے؟ اس کا بہت بڑا لنک ہے. دیکھیں، یہ جب بھی ملک میں یہ اس طرح سے یہ انٹرپشن کی جاتی ہے پبلک کو، مطلب دیکھتے ہیں یہ کمپنی والے کہ جب پبلک پولیٹیکلی یا ہمارے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، یا تو پھر بارڈر پہ بھی اکثر ہو جاتا ہے اس طرح کا ایشو. تو دھماکے ادھر ہونا ملک میں یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمارے ہی کافی عوامل ہیں، ہمارے ہی پیدا کردہ ہیں. دیکھیں، لال مسجد آپریشن ہوا، اس کے رسپانس میں پھر وہ بیت اللہ مسعود والی وہ بنی، ٹی ٹی پی بنی، تو اس کا پھر ریئیکشن پاکستان نے بھگتا، 70-80 ہزار جانیں بھی دے دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ بلوچستان میں کہیں پہ کچھ ہو جائے یا کہیں پہ بھی بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی ایک اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں میرے خیال میں. جی نظر بھائی، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں سر اس پہ کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ کیا کہنا سر؟ اس پہ یہ سارا کچھ جو خود ہی کروا رہے ہیں، جو کچھ بھی کروا رہے ہیں. کون مجھے بتائیں، اتنا سارا کچھ ہو کے کون ٹرسٹ کرے گا ان کے اوپر؟ کون اس کے اوپر بات کرے گا؟ کوئی بندہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی بندہ ان کے اوپر بات نہیں کرتا. جو پاور کوریڈور کے جو بڑے سیاستدان ہیں وہ مایوس بیٹھے ہیں، چھوٹے موٹے کے تو آپ کیا کریں، جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے. اب صورتحال موجودہ یہ ہے کہ اب یہ بم دھماکوں پہ اس طرف اس لیے چلے گئے ہیں کہ سب ان کے کنٹرول میں ہے، میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، سارے بڑے بڑے بزنس مین ان کے کنٹرول میں ہیں، تمام بڑی بڑی عدالتیں ان کے کنٹرول میں، جج ان کے کنٹرول میں. مار وہ کھا رہے ہیں عوام سے، عوام ان کو سمجھتی نہیں ہے. اب ہر سال ہر مہینے جو ہے 20-25 لاکھ نیا ووٹر آ رہا ہے، وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی ہے، وہ سارے کا سارا این ٹی این کے خلاف ہے. تو وہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کریں کیا تھا. ہم دماغی کریں گے سر، اور انہوں نے کیا کرنا؟ دن بدن جس طرح بڑھتا جا رہا ہے، سائنٹیفکلی دیکھ لیں یا اس کو دیسی حساب سے دیکھ لیں، وہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کریں گے. تب ہر چیز پہ کنٹرول کر لیا انہوں نے. ایک عوام ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. اب اس کے لیے وہ انہوں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ دھماکے کر کے دیکھ لیں. ابھی اللہ نہ کرے جو بارڈر پہ ہمارا جو بندہ شہید ہوگا اس کی شہادت بھی کسی نے قبول نہیں کرنی ہے. اس طرف لے کے جائیں گے ہمیں. یہ سارا کچھ یہ ملی بھگت ہے. آئی ڈونٹ بلیو، مجھے نہیں، میں کسی کا جانتا نہیں ہوں کہ یہ کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا. اب لشکر جنگوی نے اگر کہا ہے تو وہ کس کے جاننے والے ہیں؟ وہ رنا ثناء اللہ کے دوست یار ہیں. فیصلہ آباد سے ہوں میں بھی، مجھے پتا ہے لشکر جنگوی ہمارے بالکل قریب ہے. جنگ میں میرے ریلیٹیو بھی ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے کے سارے رنا ثناء اللہ کے دوست ہیں. رانا ثناء اللہ نے پروٹیکٹ کرتا. رانا ثناء اللہ کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ ایجنسیاں پروٹیکٹ کرتی ہیں. پاکستان کے 90% مولوی جو ہیں، بڑے علماء جو داڑیوں والے لوگ ہیں، ان کو ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں. اور وہی لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. وہ کیوں نہیں بولتے لا الہ الا اللہ کے ساتھ؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ، حق اور سچ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ وہ ان کے ایجنٹ ہیں. وہ صرف داڑیوں نے رکھی ہوئی ہیں دکھانے کے لیے. اور یہ لشکر جنگی بھی ان میں سے ایک ہے. اور یہ سارے کا سارا یہ خود کر رہے ہیں. اب کوئی ریزن ہے، کوئی ایسا لاجک ہے لشکر جنگی کا ذمہ داری قبول کرنے کا اور دھماکہ کرانے کا؟ نہیں ہے. لیکن یہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ان کی ایمان پہ ہو رہا ہے. جو بڑے بڑے خوبصورت کیا کہنا چاہیے، باعزت یونیفارم، جس کو بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے اگر میں مروں تو مجھے یونیفارم میں دفنا دیں، اس یونیفارم کی تزلیل کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے. وہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے، وہی ہے سر. یہ انوالو ہے. اوور ٹو یو. جی بہت زبردست. اس میں دوسرا میں چودھری صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کو
کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں انتخابات کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور خاص کر اگر آپ جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جو مولانا ہے، اس کا جو بیان آ جائے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ دو نقطے آپ کے سامنے۔ جی السلام علیکم۔ میں بالکل انجینئر کے اس نقطہ نظر کے اوپر بالکل بات نہیں کروں گا، نہ میں نے اس کا بیان سنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کس طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا بنتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے بیک اینڈ پہ، کیا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ اور باقی رہی بات لشکر جنگوی کی اور جو دھماکے سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ بھائی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی جماعتیں یہ پالتو جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب پالتو جماعتیں ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے؟ کبھی نام سنا ہے آپ نے اس کے علاوہ لشکر جنگوی نے کوئی کام اچھا یا برا کیا ہے پہلے؟ تو جس طرح پہلے سننے میں آتا تھا کہ تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی، فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری، ہمیں کیا پتہ کون ہے، کس نے کی کس نے نہیں کی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح زو میں آپ نے مگر مچھ پال کے رکھے ہوئے ہیں اور کسی ایک کے اوپر نام ڈال دیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، اور باقی سب کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں یہ کس کی پیداوار ہے اور ان کا کیا استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسکلی تو یہی ہے نا، یہ تو ہونا تھا، سب کو پتہ ہے کہ الیکشن جیسے قریب آئیں گے، انہوں نے ہر حربہ آزمایا ہے کہ الیکشن نہ ہو، انہوں نے ہر حزمہ آزمایا ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے اس گراؤنڈ سے باہر پھینکا جائے، انہوں نے ہر چیز وہ اپنا لی ہے، لیکن جب کوئی حربہ عوام کے سامنے کارآمد ثابت نہ ہوا تو پھر اب جو ایک بہانہ ہے کہ اگر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ الیکشن کی طرف ہم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اور ملک کی حالات کو خراب کرنے کے لیے یہی کوششیں اور یہی کاوشیں ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ جب کسی کی فیور میں نعرے بازی کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ مختلف جماعتیں اسی جنگ سے ہی نکلتی ہیں۔ میں جانتا ہوں بڑے قریبی لوگوں کو، انہی لوگوں کو جو نکالتے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں، میں بہت قریب سے ملا ہوں، بہت قریب سے رہا ہوں ان کے ساتھ، وہ خود ہی یہ جماعتیں اور یہ نعرے اور یہ جھنڈے لے کے نکلتے ہیں ان کی فیور میں، اور انہی کے آرڈرز کے اوپر، اور انہی سے کھاتے ہیں، انہی کے الیکشن جیتتے ہیں، انہی سے پیسہ دیتے ہیں، انہی کی گرانٹ کھاتے ہیں، اور انہی کے اوپر جو ہے نا وہ مل ملا کے سارا کچھ چلتا ہے۔ اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ جو مرضی ان سے کام لے لے، جس کے اوپر مرضی بلیم لگا لے، جس کو مرضی۔ وہ بھائی عمران خان کو وہ اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ جس نے ذمہ داری قبول کرتے ہیں وہ کس گاجر کی مولی ہے، اس کو اندر نہیں کر سکتے؟ ایک بات کر رہا ہوں میں، اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ ایک جماعت کیا چیز ہے؟ پوری ملک کی 80% آبادی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں دن رات، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کھٹے لائن لگانے کی 100% کوشش کی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت 100 بندوں کی ہوگی، اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ یہ بس ایک بے وقوف بنانے کی ایک سازش ہے، اور آگے جس طرح الفا بھائی کہہ رہے ہیں لیٹ کرنا ٹھیک ہے کیا ہونے بندے نو اے خبر جی الفا بی ایف ٹی بھائی، آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو تحریک طالبان ہے جن کی تعداد ہے 3000 کل، کیا اتنی بڑی فوج ان کو یعنی قابو نہیں کر سکتی، اور جب کرنا چاہتی تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ وقت کی ضرورت اس کو استعمال کیا جائے اور عوام کو اپنے حق سے دور رکھا جائے؟ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ میں اس کا ایک شارٹ آنسر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ عابد بھائی بیٹھے ہیں، ان کو بولے بی ایف ٹی نے آپ کو 8 ہفتے پہلے کیا بتایا تھا، یہ جواب دے دیں گے اگر ان کو 8 ہفتے پہلے وہی بات یاد ہے۔ کیوں عابد بھائی، آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی ہاں سر، میں عابد بھائی بالکل صحیح، جیسا الفا بھائی بھی نیچے کہہ رہے ہیں، یہی باتیں ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ابھی آگے یہی کرنا ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ اور فہیم صاحب آپ اپنا میوٹ لگا کے رکھیں سر۔ جی سر۔ اچھا، تو یہ جناب وہ
یہ عنایت بھائی 8 ہفتے پہلے ہم نے یہ ساری سیناریو بتائے تھے کہ یہ بھی ہوں گے. میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، اور اس میں اللہ نہ کرے مگر کسی جماعت کے نا تھوڑے سے پرومیننٹ بندے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھو ہر حد تک جائیں گے. وہ ایک بچہ تھا، وہ امتحان میں اس نے تیاری نہیں کی تھی، تو اس نے کیا کیا، ایگزامینیشن ہال میں اس نے ایلفی ڈال دی تھی تالے میں. تو یہ وہ حساب ہے کہ بھئی تیاری انہوں نے کی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ایگزام انہوں نے فیل کرنا ہے، تو یہ ایگزامینیشن ہال ہی بند کرے کہ الیکشن ہی نہ ہو. تو شارٹ آنسر اس کا یہی ہے. باقی جو یہ جو گروپ شروپ آپ بتا رہے ہیں، دیکھیں ان کو میسیجز آ جاتے ہیں کہ یہ ہے، اتنے کلو کا بم تھا، اتنے کلو کا بم تھا، مگر بم بنانے والا یا پھاڑنے والا ان کا ان کو نہیں پتہ چلتا. 9 مئی کا انہوں نے ایک بندہ پکڑ لیا، ٹھیک ہو گیا. ابھی وہ عدالت میں بھی نہیں آئی تھی ان کی کہانی، انہوں نے پہلے سے پکڑ لیے 10,000 بندہ، اور یہ 1,000 بندے کو نہیں اٹھا سکتے. جنگ بھی جاپان میں ہے، جنگ بھی جو ہے لشکر جنگ بھی، یہ جنگ کسی دوسرے ملک کی جگہ ہے، ہمارے وطن کی جگہ ہے. ان کے پاس دیکھو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اف دے وانٹ ٹو، اگر کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اب وہ جنرل ضیاء والی بات ہے، قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. تو اب وہ حساب ہے کہ بھئی دونوں نے ٹھیک ہونا ہے، یا تو انہوں نے عوام کے ساتھ صلح کرنی ہے، اور یا عوام نے ان کے ساتھ صلح کرنی ہے. دونوں میں سے ایک ہوگا. وہ چوائس ان کی ہے کہ بھئی یہ کیسے چاہتے ہیں. عوام نے تو اپنا ڈیسیجن دیا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ بھئی یہ کہانی تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے، تو ہم دعا کریں گے کہ بھئی اللہ میاں ان کو ہوش کے ناخن دے اور یہ عقل کے ناخن لیں اینڈ کم ٹو دا ٹیبل. جی عنایت بھائی. جی بہت زبردست، نہ کہتے ہوئے آپ نے بہت کچھ کہہ دیا. تو آگے جا کے میں بات کروں گا. یہ ہمارے سامنے ہے محمد بھائی، تو یہ اس پہ روشنی ڈالے جو آپ نے بات کی ہے. ہلو، یہ محمد بھائی سے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں جناب؟ ہلو، چلے جی. خرم شہزاد بھائی، آپ کا کیا خیال ہے جو بی ایف ٹی بھائی نے بات کی ہے، اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ سر جی میرے خیال میں جو کمپنی میں ہائی کمانڈ ہے نا، اس میں اس وقت جو ہے نا میجورٹی جو ہے وہ مطلب وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈائریکٹلی پبلک میں آ کے اور ڈسٹرب کریں. ابھی بھی مطلب میں یہی بولوں گا کہ 50-50 ہیں، جو مطلب 10-11 کور کمانڈرز ہیں، تو ان میں بھی اچھا 50-50 ریشو ہے. سوری کچھ ریزسٹ کر رہے ہیں. جی جی سوری خورم عنایت بھائی، یہ الفا بھائی کا نیچے بھی کمنٹ بھی دیکھتے وہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کا جواب دینے لگا تھا. ان کا اچھا آپ خورم کے بعد ان کا جواب دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. خرم بھائی ذرا یہ دیکھ لے کہ لاکھوں کی تعداد والی کمپنی کو ایک گولی چلائے بغیر اگر فتح کیا جا سکتا ہے تو ٹی ٹی پی کو کیوں نہیں؟ یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی آپ سے بات کر رہے تھے. تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. سر جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ٹی ٹی پی کا اوریجن ہی دیکھیں نا. جب 2006-07 میں یہ مشرف صاحب نے لال مسجد آپریشن کروایا تھا، ٹھیک اس کے 2 مہینے بعد ٹی ٹی پی بن گئی تھی، جس کے وہ پہلے امیر تھے بیت اللہ محسود. اور اس کے بعد پھر چاروں صوبائی دارالحکومت میں جو بھی بلاسٹ ہوتے رہے ان کی وہ رسپانسبلٹی لیتے رہے. تو پھر جی ایک ڈرون اٹیک میں اس کو بیت اللہ کو اڑا دیا گیا، پھر وہ حکیم اللہ آ گیا، پھر فضل اللہ آ گیا. اسی طرح وہ ایک چین چلتی گئی. دیکھیں وہ جب ایک پیداوار ہی ان کے کسی ایکشن کی وجہ سے اس کا ریئیکشن آیا تھا، تو اس کے بعد کیا انہوں نے مطلب پایا اس میں؟ وہ کس کی جنگ تھی؟ یہی تو خان صاحب کا وہ جو رونا تھا کہ بھئی کس کی جنگ میں آپ اپنے آپ کو انڈیل رہے ہو اور ساری قوم کو اس میں مروا رہے ہو. تو آج بھی جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بس ڈرامے بازی ہے. یہ اب بقایا کیا رہ گیا ہے، یہ جنگوی گروپ ہو یا ٹی ٹی پی ہو، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ان کو آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل ان کے لیے یہ جنگ ہو چکی تھی جب یہ
وہ نیشنل ایکشن پلان انہوں نے کیا تھا، وہ مطلب تو اس کے بعد ملٹری میں اتنی ریبیلین پیدا ہو گئی تھی کہ جی ہم جس کو مار رہے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور جو ہمیں مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، کس کو شہید بولیں کس کو ہلاک بول لیں، یہ اس طرح کے بڑا ادھر ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا۔ تو پھر انہوں نے جا کے جو ٹرائبل ایریاز میں ڈائلاگ کے ذریعے ایک مطلب پیسفل جو ہے نا وہ چیزیں جنریٹ کی ہیں، تو ان کی جان چھوٹی ہے۔ ادروائز یہ 2252 کلومیٹر کا آپ کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، سب سے بڑا بارڈر ہے، تو یہ اس کو نہ ون کر سکتے تھے اور خود کو یہ ادھر مطلب انہوں نے پھنسا لیا تھا، تو انہوں نے جان چھڑوائی ہے، تو اب یہ بھگتیں گے۔ دیکھیں بھگتنا ہماری عوام نے ہے اور کیے دھرتے ان کے ہیں، تو باقی چیزیں اور بہت ساری ہیں جو میں ابھی ادھر نہیں کر سکتا، تو باقی یہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں ہم نے کر لی ہیں، تو باقی بھائی بھی ہیں وہ اس پہ مطلب ہائی لائٹ اس کو کر سکتے ہیں۔ جی نظر بھائی آپ سے یہ سوال ہے، ذرا اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی مرحوم منور حسن سے شاہ زیب نے ایک بات پوچھی تھی کہ آپ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں تو آپ ان کو شہید سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اور یہ جو اس وقت ٹی ٹی پی کا کردار ہے اس کو کنٹرول نہ کرنے کا کردار یہ کس کا ہے، اور ہماری جو جوان شہادت دے رہے ہیں کیا وہ شہادت صحیح جگہ پہ جا رہی یا نہیں، یعنی منور حسن کا بھی اس کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں، اپنے خیالات آپ اس پہ دے دیں پلیز۔ دیکھیں جی، جہاں تک شہادت کی بات ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں اتنے بڑے مسئلے پہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کوئی گستاخی نہ ہو جائے کہ شہید کا جو رتبہ اتنا بڑا ہے اور شہادت اعزاز اتنا بڑا ہے کہ ہمارے تو بچپن میں ہماری مائیں کہاں کرتی تھی کہ ہمارا بچہ شہید ہو، اس قسم کا ماحول میں نے ساری زندگی دیکھا، اور میری آج بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے اگر موت ملے تو شہادت کی ملے۔ لیکن یہ بہت بڑا کویسچن ہے جو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں اور بے شمار لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ شہادت بیسیکلی ہے کیا، ہم لڑکا رہے ہیں، ہم ہم جو ہیں وہ جا کس طرف رہے ہیں؟ وہ جو بات ابھی بھائی نے کی کہ وہ جو مارنے والا وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو مرنے والا وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ شہادت ہے کیا بیسیکلی میرے خیال میں تو شہادت یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کے خلاف جو بندہ مرے، جنگ کرے، اور اپنے معصوم بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے جو بندہ جان دے، وہ شہادت کے بے شمار جو قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ حالات یہ ہے کہ ہماری ایک ایسی قوم کے لیے، ایک ایسے ملک کے لیے لوگ مر رہے ہیں جن کو ہم شہید کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شہید ہی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسے ملک میں جہاں پہ زنا عام ہے، جہاں پہ ظلم اور جبر عام ہے، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جہاں پہ بڑے آدمی کو معاف کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، یہاں پہ بہنیں اٹھائی جاتی ہیں، ایسے ملک کا دفاع کرتے ہوئے کو مارا جائے تو میرا نہیں خیال ہے، وہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ شہید ہو رہا ہے۔ اس کو تو بہتر ہے کہ وہ اس طرف مڑے، اپنی بندوق کا رخ ادھر سے اٹھا کے ادھر کو کرے کہ جو لوگ یہ ظلم کروا رہے ہیں ان کو پکڑے، وہ شہادت ہوگی۔ جو ظالموں کے خلاف اٹھے گا، آواز اٹھے گی، وہی شہادت ہوگی، اپنے نفس کے خلاف جو اٹھے گی وہی جہاد ہوگا اور اسی میں شہادت ہوگی۔ تو یہ تو بہت بڑا کویسچن مارک ہے، جیسے ویری سینسٹیو، میں ذاتی طور پہ اس کو بڑا سینسٹیو سمجھتا ہوں کہ شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے، شہید کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اس کا انہوں نے مذاق بنا دیا، 2 تمغے لگا کے اس کو دیتے ہیں لپیٹ کے اس کو جھنڈے کے اندر، تو اس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی تمہارا بچہ شہید ہو گیا۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک فوجی کسی آدمی کسی باپ کو کہہ رہا ہے اور تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تم بدماش ہو گئے ہو۔ خدا کی قسم میں حیران ہو گیا ہوں، میرے پاس کہیں سیو ہو گئی تو میں آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا۔ یونیفارم میں وہ بندہ کھڑا ہے، اس نے اس کے باپ نے کچھ بات، اس نے باپ نے کہا میرا بچہ مرا نہیں ہے، آپ نے مارا ہے، تو وہ اسے کہتا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہارا بچہ شہید ہو۔ فوجی کہہ رہا ہے تمہارا بچہ شہید ہوگا، رینک پتہ نہیں کیا اس کا، کہ تمہارا بچہ شہید ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ آپ ان لوگوں سے سلوک کریں گے جن کی لاشیں اٹھیں گی؟ پاکستان کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا، ایسے مقام پہ کھڑا کر دے کہ آج ہم یہ بتانا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ شہید ہم میں سے کون ہے۔ ہمیں دس از ویری ہارٹ بریکنگ، یقین کرے بہت ہارٹ بریکنگ، اور یہ ویری سینسٹیو ہے۔ لیکن مجھ سے اگر پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایسے کام میں کوئی بندہ بھی شہید ہوگا۔ شہید صرف وہ ہوگا جو ظلم کے خلاف اٹھے گا اور حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہی شہید ہوگا۔
Over to you. ज़बरदस्त। जनाब, अभी इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसको लेके जाऊँगा फ़हीम भाई के पास, और वो ये है कि ये जो हमारे 6 लाख बंदूकें उठाए हुए लोग हैं, यानी जिसको हम कहते हैं, जिनको हमने मसरूफ़ रखा हुआ है, तो उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है या नहीं, जिनकी वजह से ये बदमाशी इन्होंने कायम की हुई है ऊपर के लोगों ने, तो इनकी बंदूकी उस तरफ नहीं जा सकती कि ताकि इस मुल्क में कोई आदल इंसाफ और कुछ कोई चीज़ आ जाए, ताकि हम भी कह सकें कि हम किसी माशरे के फ़र्द है, यानी कि जो किसी उसूलों पे खड़ा हुआ माशरा है। हाँ फ़हीम भाई, आप प्लीज़ इस पे बात कीजिए ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि अल्फ़ा भाई ऊपर आए, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। वो बिजी देखिए एक बात तो पक्की है नायतुल्लाह साहब के, ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको नहीं अंदाज़ा कि ये सब कुछ बाय डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। जो आपने आखिरी सवाल किया वो ये किया कि क्या जो फ़ौज के नीचे वाले ऑफिसर हैं, क्या इनकी कोई ड्यूटी बनती है कि जिस तरीके से यहाँ पे एक ज़्यादती जुल्म हो रही है, स्पेशली जो फ़ौज के बड़े अफसर, जो जिसे मैं तो चेन ऑफ कमांड ही कहता हूँ, या उनके नीचे बेनिफिशरी, वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, और फ़ौज की इतनी बड़ी बदनामी हो गई है जो आज से 2 साल पहले नहीं थी। तो कहीं उनमें कोई सेंस ऑफ रियलाइजेशन है कि नहीं है? मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारा माशरा जो सा है ना, मैं थोड़ी सी हट के बात करूँगा कि हमारे माशरे में पैसा कमाना इज़ टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, ठीक है। उसमें आप यू हैव अ राइट टू डू एवरी ट्रिक इन द ट्रेड, और आप उसको हमेशा जस्टिफाई करते हैं, चाहे कुछ भी, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कारोबार हो। लेकिन फ़ौज को हम हमेशा इससे मुबर्रा समझते रहे कि ये एक ऑर्गेनाइज अदारा है, इनके कुछ स्टैंडर्ड हैं, इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, ये हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो इनके स्टैंडर्ड नॉर्मल लोगों से बढ़ के हैं। लेकिन इतने दुख की बात है कि इनके स्टैंडर्ड इतनी बुरी तरह गिर रहे हैं, और हमें अफसोस हो रहा है कि क्या ये रूल ऑफ लॉ को समझते भी हैं, या खाली ऑफिसर कहता है कि जाओ औरतों को रेप करो तो वो कर देते हैं, ऑफिसर कहता है कि बगैर पूछे गोली मार दो तो वो मार देते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया। क्या इन्होंने इस फ़ौज को, नीचे जो अफसर हैं, क्या वो इसीलिए ट्रेंड हुए थे कि अपने अफसरों की बात पर ये सारा कुछ करें? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। दूसरी एक बात मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोग फैमिली में फ़ौज में बड़े बड़े ओहदों पे भी हैं, और बड़े बड़े नाम और दर्शन छोटे वाली बात ही हो जाएगी। खैर मैं उनकी क्या कपड़े उतारूँ। सिर्फ एक बात मुझे याद है कि मेरा एक अपना कज़न एयरफोर्स में गया, शुरू में गया, जैसे चाम होता है कि जी फ़ौज एक बड़ा आइडियलिस्टिक अदारा है और ये सारा कुछ है। उस वक्त था, शायद अब भी है, लोग कहीं समझते हैं, लेकिन मैं आगे की बात करता हूँ। तो वो जब गया शुरू में ट्रेनिंग में, तो होता ये था कि आपको पता है शुरू की इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। तो वो रात को सोया होता था, या जब भी उसका कोई लेटर आए ना, सुबह उठते, तो उस ज़माने में आपको पता है फ़ोन शून नहीं थे, तो या उसकी माँ लेटर भेजेगी या बाप भेजेगा या बहनें भेजेंगी। तो वो रोता था कि लेटर भेजते थे, तो जैसे ही लेटर पहुंचता तो एक ऑफिसर ऊपर आके खड़ा हो जाता, वो उसे कहता कि भी इस लेटर को खा जाओ, तुम पढ़ नहीं सकते। और वो कहता है बहालत मजबूरी मुझे वो लेटर खाना पड़ता। फिर उसने कहा कई दफ़ा एक शॉर्ट्स में सर्दियों की रातों में ये हमें बार अफसर आ जाता, बड़ा करने के लिए हुक्म देता था। अब मुझे समझ आती, उस वक्त मैं बड़ा एडमायर करता था कि जी व्हाट अ ट्रेनिंग।
لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹریننگ تو ان کو دے رہے تھے، ان کو یس مین بنا رہے تھے، اور وہ واقعی یس مین ہو گئے. انہوں نے اپنا وہ کیا کہتے ہیں نا اوپر کا دماغ شٹر بند کر لیا ہے. دے آر بیکمنگ اے یس مین. اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یس مین ہونے میں ان کی مسلمانی بھی چلی گئی. مومن ہو تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ کون سے مومن ہیں بھائی جان؟ یہ کون سے مومن ہیں؟ لالا یہ ہے سب سے بڑی دکھ کی بات کہ ہماری فوج کے اداروں نے جنہوں نے حفاظت کرنی تھی، انہوں نے جیسے وہ میں اکثر کہتا ہوتا نا میری بات کسی کو بری نہ لگ جائے، تحریک طالبان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، ان کے لوگوں سے آپ ریزننگ نہیں کر سکتے. وہ گالی سے بات کرتے ہیں اور ان کی سوئی پھنسی ہوتی ہے. اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے جو فالورز ہیں جن کو اسلام کے نام پہ یہ ایکسپوز کرتے رہے، تو ہماری فوج بھی پھر ایسے ہی ہوگی نا، ایک کلٹ ہو گیا. جیسے کسی مولوی کا کلٹ ہوتا ہے، اسی طرح کسی ادارے کا کلٹ ہو گیا، اور انہوں نے نیچے جو لڑنے والی فوج تھی، جو مسلمانوں کی فوج تھی، ان کو زومبی بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. یا تو اب لوگ جب بھی انشاءاللہ گورنمنٹ آئے گی، ان لوگوں کے ان سب حرام زدگیوں سے جان چھڑانی پڑے گی. اور لالا اس کے ساتھ اگلا سوال میں کر دیتا ہوں، آپ اسے لے کے چلیے. کیا ہماری عدلیہ بھی کسی قابل نہیں رہی؟ سپوز ٹو بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے آرٹیکلیٹ، بڑے قانون، یہ قانون کے نام پہ یہ کیا کہتے ہیں، میرے منہ سے گالی نکل جائے گی، یہ دلے بن گئے ہیں کہ یہاں ان کو ڈنڈا دے کے ان سے فیصلے کروا لو، یا ان کو پیسے دے کے بچوں کو نواز کے بڑی بڑی گاڑیاں دے کے کروا لو. تو کتنے دکھ کی بات ہے. اب یہ دکھ ہمیں تکلیف دیتے ہیں. ہم ویسٹ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک منرلی بھی رچ ہے، ہمارے ملک میں دنیا جہان کی معدنیات ہے، اور ہمارے ملک میں دولت شاہ کے چوہے اوپر آ کے بیٹھ گئے. اور یہ جو دولت شاہ کے چوہے ہیں یہ ہمارے ملک کو اس نتیجے پہ لے کے آ گئے. تو لالا یہ جٹ جپا ہے، یہ جٹ جپا جتنے لوگوں کے پاس شعور ہے یہ ہم نے اکٹھے ہو کے ہی نکالنا ہے. یہ ہے اصل میں ضروری بات. اوور ٹو یو لالا. تھینک یو. جی میرے خیال میں اس وقت خالد بھائی ہمارے ساتھ ہے تو وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. جی اوور ٹو یو جی خالد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ سب بھائیوں کو سلام. یہاں پہ ہمارا ایک خٹک صاحب آتے ہیں نیچے، ابھی میں نے ان کو دیکھا. تو خٹک صاحب آپ بھی پلیز آیا کریں. اور یہ جو ہے نا وہ بیپٹی بھائی نے ان کو ویلکم کر دیا. یہ بھی بڑے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں. دیکھیں جس طرح یہ حضرت نے فرمایا نا، یہ ہماری یہ جو بہت خود کو نیکوکار اور پرہیزگار کہنے والی جو ہماری کمپنی ہے، اس کے کارنامے تو آپ لوگ ابھی سن رہے ہو. ہم تو یہ کہانیاں اور یہ داستانیں بڑی زمانے سے سناتے آ رہے ہیں، اور اسی لوگوں نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو، بڑے بڑے قبائلی سرداروں کو، بڑے بڑے رئیس زادوں کو بے آبرو کیا، اور ان کو برباد کر کے ان کی عزت خاک میں ملا کے ان لوگوں پہ یہ کرم فرمایا کہ یا تو وہ لوگ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، یا خود ہی مر جائے، یا ان کی ہاتھوں سے اگر کوئی بندہ زندہ بچا ہو تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل میں ابھی ایک اپنے جو ہمارے پشتو سپیکنگ کے جو ہمارے بروڈ ہوتے ہیں، اس میں نے یہ کہا کہ وہ ایک شعر ہے کسی کا کہ ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے. تو میں نے کہا ابھی یہ جو بکواسیات ہو رہی ہے نا، یہ پاکستانی جو سیاست میں جو بکواسیات، اس کو بکواسیات ہی کہہ سکتے ہیں نا. کوئی دنیا کا معقول معاشرہ، کوئی دنیا کا ایک معقول میڈیا اس طرح کا نہ بکواس کر سکتا ہے، نہ وہ اس طرح، مطلب کہ ساری ٹو سے تو. پر یہ تو ابھی میرے پاس بہت، کیونکہ میرا لہجہ بہت خراب ہے اور میں بہت سخت باتیں کرتا ہوں، پھر لوگ
नाराज हो जाते। ये तो ऐसी है ना, वो जो रंडी ने वो घुंघरू डाल के ना ये सारा निजाम नाच रहा है एक बंदे के लिए या चंद बंदों के लिए। तो अभी हमें इसमें करना क्या है? हमने इसमें ये करना है कि हमने कैंपेनिंग करनी है, हमने अपने लोगों को बताना है, हमने अपने लोगों को डराना नहीं है, हमने अपने लोगों को बताना है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये हमें मार सकते हैं, ये हमें मारेंगे, ये तक जाएंगे, हम नहीं तकेंगे, क्योंकि हम ज्यादा है, ये कम है। रियासत कभी भी रियासत तक जाती है मारने से, पकड़ दकड़ करने से, क्योंकि रियासत इन लोगों को फिर उसको जो है ना, इन लोगों को आगे भी लेके जाना होता है ना। पर अवाम नहीं डरते, अवाम कभी भी नहीं तकते। तो हमने डरना नहीं है, हमने इस बूसीदा और ये सूअर के, मैं क्या कहता हूँ, ये ऐसा एक गंदा निजाम है। ये मैनचेस्टर में, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ कि बाई प्रोफेशनल आई एम अ टैक्सी ड्राइवर। तो मैनचेस्टर लॉन्ग साइड में एक दफा हम कहीं बैठे हुए थे, तो सारी टैक्सी वाले बैठे हुए थे। तो ये कोरोना का टाइम था, तो यहाँ की ब्रिटिश आर्मी आ गई, उसने जो है ना दरवाजा खड़काया, उसके हाथ में एक लीफलेट था कि भाई तुम लोग ये करो वो करो। वो हमारा जो पाकिस्तानी बंदा था, उसने वो पुलिस आर्मी वाले को कहा, इज नॉट योर जॉब, तुम कौन होते हो हमारा दरवाजा खड़काने वाले, हमें बताने वाले कि हमने कोरोना में क्या क्या करना है, क्या क्या। कोई बंदा भी मैनचेस्टर का हो ना, तो उसको ये सारी स्टोरियों का पता है, क्योंकि उसी रेजिस्ट की वजह से यहाँ की ब्रिटिश आर्मी चली गई। उन लोगों ने किसी को मारा नहीं, ना किसी को बेइज्जत किया। हम कौन है, क्या हमारी औकात? हमारे लोग हमें को मारने में, खुद को हमें मारते हैं, हम मुर्दार हो जाते हैं, ये जब मरते हैं ये शहीद हो जाते हैं। हम भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, हम भी पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी, मैं मुर्दार तो तू शहीद। ये कहाँ की लॉजिक है? ये जो निकलते हैं लोग यहाँ पे इधर उधर, ये जो बैठे होते हैं, ये पूरा गुजरात, ये पूरा साहिवाल, ये पूरा गुजर खान, ये पाकिस्तानी आर्मी के जर्नलों से नहीं बना। जी सब बेशक। ये लोग बड़े हैं ना, ये इन लोगों की फैमिलीज है ना, इन लोगों की फैमिलीज है। तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि अपने लोगों को बताए, उन जर्नेलों को बताए, उन ब्रिगेडियरों को बताए कि देखो आपसे लोगों की नफरत ज्यादा हो रही है, पूरी दुनिया आप लोगों से नफरत कर रही है, अबे सुधर जाओ। अगर तुम लोगों ने इस निज़ाम को चलाना है, इस मुल्क को चलाना है, या इस मुल्क के साथ रहम करना है, तो ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। जी खालिद भाई, बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया, आपकी बात सबकी समझ में आ गई। और बहुत अब शुक्रिया। आप दोबारा भी आपके पास आएंगे। पहले ज़फ़र इकबाल भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी ज़फ़र भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। जी, खालिद भाई ने जो कुछ कहा इससे आप इत्तेफाक करते हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ, कि क्या ये हमारा ख्याल सही है कि एक शख्स ने एक चील पाला हुआ था, और इस मकसद के लिए पाला हुआ था कि ये चील मुझे दूसरों की चूज़े ला कर देगा। तो वो जब बड़ा होकर उसने छोड़ दिया, तो उसने अपने ही घर की चूज़ों पर हमला कर दिया। तो क्या इस वक्त जो ताकतवर लोग हैं वो ये चूज़ों उस चील का किरदार अदा कर रहे हैं? और जो कुछ खालिद भाई ने कहा, इन दोनों को लिंक करके ज़रा जवाब दीजिए प्लीज़। जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम देने का। मैं सेकंड करूंगा खालिद साहब की बातों को। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अहाता कर लिया सारे सवालात का, और जो आपने सवाल किया उसी में ही जवाब है कि वो चील उल्टी हम पे ही हमलावर है, और इस चील का तोड़ तो आवाम ही है। और जैसे आप बैठ के मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोगों की मेहनत को भी सलाम। नीचे हमारे चांद भाई बैठे हैं, अल्फ़ा भाई बैठे हैं, उनको भी सलाम। वो सब मिल के कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह चील की गर्दन अनकरीब दबोच ली जाएगी, बस थोड़ी कावश की ज़रूरत है। और खालिद भाई की बातों को मैं सेकंड करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा हालत की वजह से। तो मैं तो आया था अब आपको सुनने, तो बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। मैं
خالد صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال کا بھی وہی جواب دوں گا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ چیل اپنے ہی بچوں پہ اپنی چیزوں پہ حملہ آور ہے. جی جی فہیم بھائی آپ کچھ آگے جان. لالا میرے خیال میں الٹیمیٹلی تو ساری چیزیں بہت کھل کے اوپن بک کی طرح ہیں. اب صرف فرق یہی ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ اس کو جتنا پھیلا سکیں اور جب وقت آئے تو ان کا احتساب ہو ان کو روکا جائے. سو یہ اسی طرح کی بات ہے. میرے خیال میں خالد محمود صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لے لے, پھر اگلا سوال, بلکہ علی ڈوگر بھی آگے, ان کو لے, میں سنتا ہوں, بات کریں آپ. ٹھیک ہے جی محمود بھائی آپ ان پر کیا کہنا چاہیں گے پلیز. لالا اگر سوال تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں تو دماغ میں کچھ بتی جل جائے. یہ دیکھیں سوال ہمارا یہی تھا کہ جس طرح آج دھماکہ ہوا ہے نا اور لشکر جنگوی نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ ہم نے کیا ہے, تو کیا یہ لشکر جنگوی یا ٹی ٹی پی والے یعنی چند سو لوگ یا ٹی ٹی پی والے 1,500-2,000 لوگ, کیا یہ ان کو قابو نہیں کر سکتے جو کتنے سالوں سے انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے؟ اور کیا ان کا یہ جو ایک دم دھماکے شروع ہو گئے تو اس کے آڑ میں کیا یہ الیکشن کو یعنی برائے نام جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے تو کیا یہ اس طرف ہی جا رہے ہیں جو ہم خدشات ظاہر کر رہے تھے پہلے؟ جی خالد بھائی. جی جزاک اللہ لالا, تھینک یو ویری مچ علی ڈوگر بھائی, فہیم بھائی اور تمام دوستوں کو, ظفر اقبال بھائی کو, آپ کو, عابد بھائی کو, اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں الفا بھائی, آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. لالا بات آپ نے کر دی تو بات اس طرح ہے کہ ٹی ایل پی ہو گیا یا ٹی ٹی پی ہو گیا یا جنگوی گروپ, تو میرے خیال میں جنگوی گروپ کے اوپر جنگوی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی, جنگوی گروپ کی ذمہ داری قبول کروائی گئی. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح 9 مئی کے لیے گواہان پیدا کیے گئے, جس طرح پریس کانفرنسز کروائی گئیں, اسی طرح کوئی نہ کوئی بندہ اٹھا کر تو جنگوی گروپ کے ذمے اس چیز کو ڈال دیا گیا. پہلی بات یہ کرتا چلوں کہ جنگوی گروپ پہلے بھی ادھر ہی تھا, پہلے بھی اسی پاکستان میں جنگوی گروپ بھی رہتے تھے اور ٹی ٹی پی بھی ادھر ہی رہتے تھے, ٹی ایل پی بھی ادھر ہی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو اپنے مفاد کی ضرورت پڑتی ہے, جب بھی یہ کچھ نہ کچھ انہونی ہونے جا رہی ہوتی ہے, جب بھی کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے, جب بھی ان کے خلاف کوئی بات بنتی ہے تو یا تو فرانس کے سفیر کو نکالا جاتا ہے اور پھر رکشے, گاڑیاں, موٹر سائیکلیں جلائی جاتی ہیں, یا پھر کہیں سے جنگوی گروپ کو اٹھا دیا جاتا ہے اور ان کا کوئی نمائندہ آ کر ٹیلی ویژن کے اوپر ذمہ داری قبول کر لیتا ہے. اور پھر وجہ یہ ہے کہ ہمارے نمبر 1 کیا کر رہے ہیں. اگر 2 منٹ کے لیے میں یہ مانتا ہی نہیں کہ جنگوی گروپ نے یہ کچھ بات کی ہے یا کچھ اس طرح کیا ہے, تو 2 منٹ کے لیے میں مان ہی لیتا ہوں, ان کی بات مان لیتا ہوں کہ جنگوی گروپ نے کیا ہے, تو جنگوی گروپ نے پہلے کیوں نہیں کیا, پہلی بات. دوسری بات, ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ مثال اس طرح ہے کہ پنجابی کی ایک مثال ہے ہندکوں کی کہ کیڑ اٹھ کے فصلاں کھانی ہے. لائک فصل کے لیے بندہ باڑ لگاتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور, کوئی کتا, کوئی اس طرح کا جانور فصلوں میں نہ گھسے. تو وہ باڑ ہی اگر اٹھ کر فصلوں کو کھانا شروع کر دے تو پھر باڑ لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. لالا جو ان کا کردار رہا, جو ان کا گفتار رہا, جو ان کا قول و قرار رہا, جو ان کا قول و فعل رہا, میں بات کر رہا ہوں اپنے نمبر 1 کی اور ساتھ نمبر 1 کے پاک آرمی کے چین آف کمانڈ کے لوگوں کی, جو جرنیلز ہیں, کیپٹنز ہیں, میجرز ہیں, بریگیڈیئرز ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں جب کوئی آ کر اڈیالہ جیل کے باہر کچھ بم نصب کر کے چلا جاتا ہے, یا پھر کوئی آ کر اس طرح کے حملے گوادر کے اوپر کر دیتا ہے, یا کوئی اے پی سی کے بچوں کے اوپر یہ
تباہی و بربادی ظلم و بربریت کر کے چلا جاتا ہے، تو لالا یہ کہاں ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سوالیہ نشان تو ان کے اوپر اٹھتا ہے کہ سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم نے تم کو سیکیورٹی کے لیے مختص کیا ہے، تمہیں اپنی حفاظت کے لیے ہم نے رکھا ہے، تو پھر تم کیا کر رہے تھے؟ تمہاری اتنی بڑی تعداد اور ایٹمی صلاحیتیں ہونے کے باوجود، دنیا میں نمبر 1 کے لائے جانے کے باوجود، اگر تم پھر ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا فائدہ کیا؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شروع دن سے، جس دن سے یہ نمبر 1 آئے اور ساتھ میں ان کے چین آف کمانڈ کے لوگ آئے، کبھی ہم کرائے کے قاتل بنے اور افغانیوں کا خون ہم نے بیچا، کبھی ہم نے وزیرستان سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، کبھی ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل کو ہم نے بری کر دیا۔ ابھی میں تو یہ بالکل کبھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ابھینندن کو بھیجا تھا، آج پاکستان کی جیلوں کی تلاشی لی جائے، جا کر دیکھ لیا جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ گلبھوشن یادو بھی پاکستان کی کسی جیل میں موجود نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم، اے جان جہاں یہ ظلم نہ کر۔ وجہ یہ ہے کہ ہم غیروں کے لیے اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اپنوں کو اگر رگڑا لگائیں تو پھر کبھی ہم 17 جون کا سانحہ دہراتے ہیں جو کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لاشیں بچھا کر دہرایا گیا، کبھی ہم 90 لوگوں کو زخمی ماڈل ٹاؤن میں کر دیتے ہیں، کبھی اے پی سی کا سانحہ دہرایا جاتا ہے، کبھی سانحہ سیالکوٹ اور سانحہ فیصل آباد دہرایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ ہو تو پھر لال مسجد کی رودادیں، زمین آسمان جب ان کی چیخیں سن رہا تھا، تو کبھی اس طرح کے سانحات ہم بپا کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارا گزارا نہ ہو تو پھر ہم زمان پار کے باہر سیلنگ کروا دیتے ہیں۔ وہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، دہشت گرد یہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر 9 مئی کو بہانہ بنا کر اپنے ہی لوگوں کو مار گرانا، اپنے ہی 25 سے 30 لوگوں کو شہید کر دینا، اور 45 سے 50 لوگوں کو مفلوج کر دینا، یہ دہشت گردی نہیں۔ اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی جن کی حفاظت پر یہ مامور ہیں، ان کی عصمتیں لوٹنا، ان کو بے آبرو کرنا، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ننھے بچے عمار فاروق کو باپ کی جدائی میں بلک پر مرنے پر مجبور کرنا، یہ دہشت گردی نہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، عہدیداران کو، تتر بتر پارٹی کو کر دینا، ان کے اوپر پریس کانفرنسز کروا دینا، دہشت گردی یہ نہیں۔ اگر یہ دہشت گردی نہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گردی کر کون رہا ہے۔ دراصل یہ خود اعلی کار ہیں ان طاقتوں کے جو کہ پاکستان کو انسیٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے ملے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مثال دوسری دیتا چلوں، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ کلہاڑی ایک پھال ہوتا ہے، سامنے لوہے میں جب تک لکڑی نہیں جاتی تو وہ درخت کو کاٹ نہیں سکتی۔ اکیلے مارتے رہیں، 10 دن مارتے رہیں، وہ کبھی نہیں کٹے گا درخت۔ لکڑی جاتی ہے، کلہاڑی بنتی ہے، اور پھر وہ درخت کو کاٹ دیتی ہے۔ آپ نے جس طرح چیل کی مثال دی، میں چیل سے بالکل، میں چیل اس کو نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ آستین کے سانپ ہیں جن کو ہم نے دودھ پلایا، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، جنہوں نے اپنے بچوں کو آسائش بری زندگی دی، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے اپنے گھروں کے ایندھن اور گھروں کے چولہے جلائے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی بیویوں نے میک اپ کیا، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ایک امپورٹڈ گاڑیوں میں گھومے، ہمارے ٹیکس کا ہمارا خون جلا، اور انہوں نے پیٹرول گاڑیوں میں ڈال کر ہمارے خون کو جلایا۔ ہم نے ان کو سہولیات فراہم کی، اور اتنی سہولیات فراہم کرنے کے باوجود آج ہم وہ ہیں جو 76 سال سے ایک بیکاری کی طرح ان کے در کے اوپر کھڑے ہو کر کبھی ہم اپنے حقوق کی دعائی مانگتے ہیں تو کبھی اپنے بچوں کے حقوق کی دعائی مانگتے ہیں۔ ہم کبھی MNA کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جنرل کونسلر اور ناظم اور نائب ناظم کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اپنی نالیاں اور گلیاں پکانے کی درخواستیں ڈالتے ہیں۔ ہم 76 سال سے بیکاریوں کی طرح لائنوں میں لگ کر آٹا، چینی اور گھی خرید رہے ہیں، کبھی بجلی کے بلوں کے واسطے ان کو ڈال کر ان کی منتیں اور دوسرا کرتے ہیں۔ ایک منٹ لالا، ایک سیکنڈ لالا۔ اچھا،
تو ہمیں آج 76 سال سے ہم اپنے ٹیکس کے پیسے ٹیکس پے کر رہے ہیں. ان کے چہروں پر لالی آ گئی ہے ہمارا خون نچوڑ کر. یہ ان کے چہروں کی لالی نہیں، یہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا لہو ہے. آج پاکستان کے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر آج بھی یہ اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھتے، آج بھی یہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، سراپا احتجاج نہیں ہوتے، میں پرامن احتجاج کا کہہ رہا ہوں، پرتشدد احتجاج یہ خود کروائیں گے. کیوں کہ یہ پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو اس ڈگر میں، اس سمت میں دھکیل رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور یہ آمنے سامنے آ جائیں. اور خدا نہ کرے اگر یہ وقت ہوا تو پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن آج پاکستان کے عوام کے پاس صرف آخری موقع ہے. ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہر گھر سے ایک بندہ نکل آئے، ایک بندہ اگر ہر گھر سے نکل آئے اور پاکستان کی جو نارمل، جو مصروف ترین شاہراہیں ہیں، جو رستے ہیں، جو روڈ ہیں، ان کو بلاک کر دیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دوسرے دن آپ تبدیلی بھی دیکھ لیں. اوور ٹو یو لالا. زبردست بھائی. علی بھائی، آپ اس کے رسپانس پہ جو کچھ کہیں گے ہم سننا چاہیں گے. اوور ٹو یو سر. جی السلام علیکم. جی بالکل، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے اور جو ساری باتیں سوری چودھری بھائی، یہ علی ڈوگر بھائی سے میں درخواست کر رہا تھا، آپ کے پاس آتا ہوں میں. ہاں جی علی ڈوگر بھائی، ہلو. میرے خیال میں ان کا سگنل کا مسئلہ ہے، تو آپ جاری رکھیں. جی علی بھائی آپ جاری رکھیں. ہلو جی چودھری جی. جی بالکل، یہ بھائی نے ساری باتیں آلریڈی کر دی ہیں. میں اسی کے ساتھ ہی جاؤں گا، ایگری کروں گا. ابھی ہمارے پاس یہ آخری چانس ہے، اور اگر ہم نے مل کے ہم جو عوام کی طاقت ہے، ہم نے کبھی اس کا اندازہ نہیں لگایا، اور نہ ہی ہمیں اندازہ ہے کہ عوام کی طاقت کتنی ہے. آپ انقلاب اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی انقلاب آیا عوام کی طاقت سے آیا ہے. اور جس طرح ان کو اپنی پاور پہ مان ہے نا، جس طرح مشرف نے کہا تھا بگٹی کو، اور جس طرح مشرف نے یہ مدارس کے اوپر اٹیک کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا گھمنڈ تھا اپنی طاقت کا، جو ہماری عوام کے پیسے سے دی گئی جو پوری آرمی ہے، اور اس کے اوپر اتنا گھمنڈ تھا. کیا 7 لاکھ سے ہم کتنی بڑی طاقت ہے عوام، 23 کروڑ کی عوام ہے، اور 7 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. 100 بندے کے سامنے جس طرح 3 بندے کھڑے ہیں، اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اور یہ جو اندر کی لڑائی ہے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 76 سال ہمیں ہو گئے ہیں غلامی میں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر یہ موقع ہم نے ہاتھ سے جانے دیا، تو اگلے 100 سال تک آپ غلامی میں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں. جو جنگ چل رہی ہے اس وقت، وہ ایک اندرونی اور بیرونی جنگ چل رہی ہے. کافی ساری چیزیں اندرونی بھی ہو رہی ہیں اور بیرونی بھی ہو رہی ہیں. یہ 2 نظریات کی جنگ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جاری ہے اور باہر بھی جاری ہے. تو جو باہر والے ہیں ان کو بھی تیار، اور ان کو بھی اسی طرح ہر محاذ پہ کھڑے ہو کے مطلب اپنا اپنا دفاع کرنا ہوگا، اور اپنے ملک کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے آنے والے بچوں کی، اپنی نسلوں کی خاطر نکلنا ہوگا، اور اپنی طاقت کو ان کے سامنے دکھانا ہوگا کہ عوام کی طاقت کیا ہے. عوام 76 سال سے بھوکی مر رہی ہے، عوام کو وہی لائنوں میں لگایا ہوا ہے، عوام کو پولیس اور تھانے داروں اور کچہریوں اور کیسوں کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے. عوام کو بجلی کے بل، گیس کے بل اور پیٹرول کی قیمتوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی.
ان के ऊपर इतने छोटे छोटे बम गिराए जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बम गिराए जा रहे हैं कि वो उन बम के अंदर ही, उन्हीं बम्बों के अंदर ही वो परेशान रहते हैं कि कभी बिजली का बम आ जाता है, कभी गैस का, कभी पानी का, कभी और मसले, कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी किसी को कुछ, कभी कुछ। वो बेचारे को क्या पता, उस पाकिस्तानी को क्या पता कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, उस पाकिस्तानी को क्या पता कि उसके हकूक क्या है। वो उसको अपने हकूक का ही नहीं पता। काश अगर पाकिस्तानी को अपने हकूक का पता होता तो वो आज अपने घर में आराम से ना सोते, आराम से ना बैठते, वो अपने हक के लिए खड़े होते। जब तक आपको अपने राइट का पता नहीं होगा, आपको अपने हक का पता नहीं होगा, तो आप उसके लिए खड़े कैसे होंगे। आपको बस यही पता है कि पाकिस्तानी को ये पता है कि मुझे बेसिक ज़रूरियात मिलनी चाहिए, वो इतने में बेचारा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको रखा ही गुलामी में गया है, उसको रखा ही कंट्रोल में गया है सारी ज़िंदगी। उसको बेचारे को क्या पता, उसका बच्चा पढ़ लिख के जहां मर्जी बन जाए, जो मर्जी बन जाए, वो कभी कोई जनरल कर्नल बन सकता है? नहीं बनेगा। वो कोई बड़ा आदमी, कोई सियासतदान नहीं बनेगा, क्योंकि वही बनेगा जो करप्शन करेगा, जो नंगा होके इनके सामने जाएगा और वीडियो बना के इनके हाथ में थमा देगा, ये लो भाई मेरी लगाम और मुझे ऊपर जाने दो, मुझे जज की कुर्सी पे जाने दो, मुझे फलां बड़े किसी जनरल की कुर्सी पे जाने दो, या मुझे वजीर आजम बनने दो, या मुझे वजीर आला बनने दो। ये मेरी नंगी वीडियो रख लो, जब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो फिर मुझे आप जो है ना अवाम के सामने नंगा। और उसके बाद ये जितने भी हमारे बड़े बाहर जाते हैं, और आपको पता है कि ये सब ठरकी हैं, जैसे ही वो जाते हैं उन्होंने जाल बिछाया होता है और ऊपर वीडियो भी तैयार की होती हैं। तो ये सारी मामलात देख ले, जितनी भी वीडियो आ रही हैं, वो क्या नाम है उसका, जो अभी रिसेंटली किसी की आई है, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, PMLN का है, और जितनी भी वीडियोस हैं ये सारे या करप्ट होते हैं या इनको करप्ट किया जाता है। जब एक झूठ बंदा बोल लेता फिर उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये इनसे एक गंदा काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद लाइनें लग जाती हैं इनको। गंदे काम के बाद अगर वो किसी ओहदे पे है, अगर वो किसी नादरा में है तो उससे नादरा की करप्शन करवाते हैं। अगर वो किसी अदारे में है तो वो उस अदारे की दजियां उखेड़ देते हैं उसी ब्लैक मेलिंग के थ्रू। वो उसने एक गलती कर ली, उसके बाद उससे करप्शन की वो इंतहा करवाते हैं। एंड पे अगर वो जाके ना कर दे तो उसको ड्रोन अटैक या उसको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया जाता है। तो ये हाल है। अब जब तक हम अपने ये पिछले किए गए जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हम यकजा नहीं होंगे, हम अपने लोगों में शऊर नहीं देंगे, हम लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे और उनको समझाएंगे नहीं ये बात कि भाई आपके राइट्स ये हैं, दुनिया यहाँ पहुंच चुकी है, दुनिया में इतनी सहूलतें हैं, इतने राइट्स हैं, तब तक वो बेचारे अपने उसी बिजली के बिल और पानी और उसके बाद तनख्वाह के इंतजार में बैठे रहेंगे। ओवर टू यू जी। अली डोगर भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? जी अली भाई, आपकी बातें जबरदस्त दोस्त बातें कर रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों की बातों को। जी शुक्रिया। आप अपनी कुछ शेयर हमारे साथ कीजिए ताकि हम मुस्तफीद हो साहब। देखें, बातें तो बड़े मुख्तलिफ एंगल से सब लोगों ने कर ली हैं। सब लोगों ने बता दिया है कि असल में ख़राबी कहाँ है। जो कौमें तरक्की की तरफ गामजन नहीं होती, उनका प्रॉब्लम पहला ये होता है कि उनको ये पता नहीं होता कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये मैं आज आपको इसको कहते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। मैं आईटी में काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लिखा जाता है वो होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि यार हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे चेक सही नहीं प्रिंट हो रहे, हमारा डेटा सही नहीं आ रहा, हमारा डेटा ख़राब है, लोग एंटर सही नहीं कर रहे, उसकी क्लिनजिंग करानी जानी चाहिए ताकि हमारे पास क्वालिटी का डेटा हो। तो असल में मैं समझता हूँ पिछले 70 साल में इन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं करने दिया, इन्होंने घुमाए रखा। कभी कहा टीटीपी प्रॉब्लम है, कभी कहा जंगवी ग्रुप प्रॉब्लम है, कभी कहा MQM प्रॉब्लम है। इन्होंने लोगों के जहनों के साथ ऐसे खेला कि लोगों को ये लगता था कि प्रॉब्लम कहीं और है,
प्रॉब्लम इंडिया में है, प्रॉब्लम रॉ का है, प्रॉब्लम इसका है, उसका है। तो अभी एक काम जो खान साहब ने किया वो ये है, जैसे अल्लाह की भी ये सुन्नत है कि वो हक और बातिल को अलहदा करेगा। वजाल हक्कू वजाहकल बातिल इल्लन बातिल खाना जहू का, अल्लाह सबके सामने लेके आता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है। इन लोगों को नंगा करना, ये भी मैं समझता हूँ अल्लाह की हिकमतों में से हिकमतें हैं कि उसने एक ऐसी शख्सियत को पैदा किया कि जिसको कौम के सामने सादिक उल अमीन, यानी वो तो हमारे नबी हैं असल सादिक उल अमीन, बाकी सब में कमियाँ हैं, लेकिन इस दौर के सादिक उल अमीन इमरान खान जैसी शख्सियत को सामने खड़ा करके प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि प्रॉब्लम असल में कहाँ है। तो मेरे दोस्तों बात ये है कि इतना काम तो अब हो गया है, अब तरक्की तो आगे होगी, इस प्रॉब्लम को हल किया जाएगा, लोगों की राय आमा हमवार होगी, तमाम लोगों को पता चल गया है कि भाई मसला किधर है। अभी तक तो कोई बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच सका था कि मसला कहाँ है, कोई पता तो चले कि एक बंदा आ रहा है, बार बार उसको कभी जेल में डालते हैं, फिर उसको मुल्क से बाहर भगा देते हैं, फिर उसको दोबारा ले आते हैं, पहले उसको करप्ट बोलते हैं, फिर केस डाले जाते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। एक अजीब सी कश्मकश में था मैं पिछले कई सालों से कि यार ये प्रॉब्लम किधर है पाकिस्तान का। मैं खुद इस एजेंसी को बड़े मतलब ज़ोरों शोरों पे हर फोरम पे मैं इनको डिफेंड करता था कि यार देखो ये करप्ट, ये तो लोग पाकिस्तान के प्लॉट बेच के खा जाएं अदरवाइज़ ये जो सियासतदान है। लेकिन मुझे अब पता चला है कि यार ये प्रॉब्लम किधर है। तो अब ये जितने लोग भी स्टेज पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ आप इस वक्त एक गधा गाड़ी वाले बंदे को इंटरव्यू करें जाके, या सब्जी फरोश को करें। अगर आज वो आपको ये ना बताए कि प्रॉब्लम कहाँ है और आप उससे एग्री करेंगे, हाँ यार पहले ये प्रॉब्लम डिफाइन हामिद मीर कर चुका है। हम हामिद मीर को क्या समझते थे, ये एजेंट है। ये आसमा जहांगीर ने इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश की। हमने कहा कि ये एजेंट है, ये गद्दार औरत है। हम सब ने उसको जूते भी मारे, हम सब ने उसको गालियां भी दी, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे रिसर्चर्स थे। उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया था। अब क्योंकि वो शख्सियात इतनी बड़ी नहीं थी, उनके अंदर भी कमियां थी, तो हमने ऑलवेज बेनिफिट ऑफ डाउट अपने इन चहेतों को दिया है, जिनको आपने कहा है इनको पाला गया है। इनसे बेसिकली तो जो जॉब ली जानी थी वो तो अब ये कर नहीं रहे। अब ये सिर्फ अपना कब्ज़ा, अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि लोगों का जहन बदला जाए। लेकिन मैं ये जो रोज़ाना 2-2, 4-4, 5-5 घंटे की ब्रॉड करते हैं, हमारा काम ये है कि इन लोगों की ये जॉब कंप्लीट ना होने दें कि जी ये दोबारा लोगों को गलत प्रॉब्लम की तरफ लगा दें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुश आइंद बात है। अब अगला मरहला है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बस मैं आज इतना ही कहूँगा कि प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है। जी डोगर भाई बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 25 करोड़ आवाम है, अगर 1000 में एक आदमी निकले तो ये कितने लाख बन गए। और क्या ये कुर्बानी कभी हम देने के काबिल हो जाएंगे कि ये नहीं कि हम किसी घेराव की तरफ जाएंगे। यानी पुरअमन धरना देना होगा हर चौक चौराहे पर। तो क्या ये हम कर सकेंगे, या वो वक्त आपको नजर आ रहा है कि करीब है या दूर है? नहीं, ये जो आपने पुरअमन बातें की है ना, ये कहते हैं पुरअमन कुछ नहीं होता। पुरअमन तो लितर पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, कुछ नहीं होता। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ आपको। शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मेरे जालिम के ख्यालात सामने, आपसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये हाँ, चूंकि जालिम के सामने ना शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा होना होता है, उससे गोलियां खानी पड़ती हैं सीने के ऊपर। देखें, बनी इसराइल जब बछड़े की पूजा शुरू कर दी तो अल्लाह मियाँ उनसे नाराज हो गया। अब उनकी तौबा कबूल करने की शर्त रख दी अल्लाह ताला ने कि अब तुम खुद को मारो एक दूसरे को। अब क्योंकि इस कौम का हर बच्चा इन्होंने फ्राडिया और कमीशन एजेंट और वो बना दिया है, क्या कहते हैं, रिश्वतखोर,
تو اب یہ عذاب پوری قوم پہ جو آئے گا تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو مرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے ایک دوسرے کو. قوم کے بہت سارے افراد اس میں قربان ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو پاک کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. آپ پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی تاریخ ہے. تو یہ خون کی آبیاری، قوموں کی ترقی خون کی آبیاری سے ہوتی ہے. پانی کی آبیاری سے صرف پھول کھلتے ہیں، پودے آتے ہیں. اگر قوم کی آبیاری جو ہے، جو قوم کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، لہلہاتی فصلیں قوم کو اگر بنایا جائے گا تو وہ خون کی آبیاری اس کی ہوتی ہے. یہ پانی کی آبیاری سے نہیں ہوگا. دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہونے والا. دعائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، صرف دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں. صرف کا لفظ میں دوبارہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہاں میرے اوپر کوئی وہ نہ کر دیں. یہ باقاعدہ ایک جنگ لڑنی پڑے گی لوگوں کو، جنگ. تو آپ مطمئن ہیں؟ مطلب یہ تو اس سوال کو میں